دو زبانیں اردو اور مراٹھی، یہ بھی دونوں ایک، یعنی اس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد نے اپنی بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا۔ اس طرح کی شعری صنعت کو تلمیع، کیا ہے لفظ کو ذرا غور سے دیکھیے، تلمیع، ہم ایک پڑھتے ہیں صنعت تلمیع، اس میں ہا ہوتا ہے آخر میں، اور اس میں جو عین ہے تلمیع۔ اب فرق کیا ہے؟ صنعت تلمیع جس میں شاعر کسی تاریخی واقعہ یا کسی بڑے شخص یا کسی بادشاہ کا ذکر کرتا ہے تو صنعت تلمیع کہتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں اصناف سخن میں۔ ایک اور صنعت ہوتی ہے صنعت تلمیع، آخر میں عین آتا ہے اس میں، یعنی کہ کسی شعر کا ایک مصرع جو ہے ایک زبان کرے گا اور دوسرا مصرع جو ہے اس کا دوسری زبان کرے گا، اس کو صنعت تلمیع کہتے ہیں۔ اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ قابل تعریف، دیکھیں زیر اضافت ہے، تعریف کے قابل، زیر اضافت جو ہے یہ 1 مارکس کا گرامر آتا ہے۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایکناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی۔ کون؟ ایک غیر مسلم شخص، ایکناتھ مہاراج نے رسول اکرم اللہ کے رسول پر ایک نعت لکھی جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے، یعنی شروع کے کلام کا نمونہ ہے۔ اس طرح نفرت کی بیعت کو نہیں کرنا یعنی یہ بھی جو ایک محاورہ ہے، بیعت کو نہیں کرنا، بیعت کو نہیں کرنا ہے محاورہ ہے، بیعت کو نہیں کرنا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، خاتمہ کر دینا۔ اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز اور تفوق یعنی اوپر، بلندی، تفوق برتری، بلندی سے ہٹ کر، برتری سے ہٹ کر انسانی فلاح کا راستہ ہموار کیا۔ یعنی کہ مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے کیا کیا؟ ذات پات کو نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، یہ کچھ لوگوں نے فرق کو دیکھا نہیں، امتیاز نے فرق، تفوق، برتری، اور کوئی برتری نہیں سمجھی انہوں نے، صرف انسانی فلاح کے لیے کام کیا انہوں نے۔ چلیے اگلی پہلی لائن دیکھیے اگلے پیج کی۔ باہمی رفاقتوں یعنی آپس کی رفاقتوں کا سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے، رشتوں کا۔ چنانچہ 17ویں صدی کے معروف، اب اسی طرح سے اب اردو کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اردو کے شعراء نے کس طرح سے مراٹھی کے کام کیے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین لکھی تھی۔ اس کتاب کی تالیف کرنا یعنی تصنیف کرنا، لکھنا، تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں یعنی ذکر کروں صوفیاء ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے، میرے جیوں میں آیا کہ میرے جی میں یعنی کہ میرے دل میں آیا کہ مسلمانی ہور ہندوی مذہبی لفظ کی جمع پرانی اردو ہے، جمع کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کے رسالے بناؤ۔ اب یہ پرانی اردو میں ایک بات بتائی گئی ہے۔ اب دیکھیے کیا، یعنی کہ وہ سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں، کس کے؟ شیواجی مہاراج کے دور میں کون ایک مشہور سنت تھا؟ رام داس سوامی، اس کے شاگرد تھے شاہ تراب چشتی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچ شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی۔ ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے، بعض مضمون کی جمع میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی تھی۔ اب دیکھیے یہ کتابیں، اب دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ جمع میں کتابیں ہے نا، کتابیں لکھی گئی تھیں، یہ کتابیں لکھی گئی تھیں، کتابیں آیا تو تھیں، اگر یہاں کتاب ہوتا یہ کتاب لکھی گئی تھی رہتا تھی، تو یہ کتابیں لکھی گئی تھیں۔ اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط، رابطے کی جمع روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اگلا پیراگراف، عربی، فارسی اور اردو میں مرثیے کو وقار حاصل ہے۔ وقار یعنی عزت۔ مرثیہ کہتے ہیں مرنے والے کی یاد میں لکھی گئی نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیے دو قسم کے، ایک شخصی مرثیہ اور ایک
करबलाई मरथिया, जो कि जैसे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के ताल्लुक से जो लिखे जाते हैं उसे करबलाई मरथिया कहते हैं, और शख्सी मरथिया भी लिखे गए हैं। ये एक अदबी शेरी सिंफ है। अब इसे मराठी में भी लिखा गया, जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। फ़र्क इतना था कि रिवायती नोहा और बैन, यानी कि रोने के माने में आता है कि कबील यानी उस किस्म की सिंफ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। इसके बरक्स भारूड खालिस मराठी सिंफ रही है। इसमें रमजिया इशाराती हकीकत को आश्कारा किया जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी उसलूब में लिखा, इसी तरीके से लिखा। उसलूब, तरीका, तर्ज मराठी में एकनाथ के भारूड बहुत मशहूर हैं, नोहे के लिए लिखे जाते हैं ये। चलिए अगला पैराग्राफ। उर्दू मराठी के अदबी इधारे आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सकाफत को भी अपने में समो लेते हैं। उर्दू मराठी के अदबी इधारे महाराष्ट्र की सकाफत को अपने अंदर समो लेते हैं। यहाँ की सकाफत में फुगड़ी के खेल को मजहबी तकद्दुस हासिल है। फुगड़ी क्या होता है? औरतें जो एक दूसरे का हाथ पकड़ती है आमने सामने से, और जो गोल गोल जो है घूमती है। उसमें ऐसा होता है कि अगर हाथ छूटेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और वे गिर सकते हैं। तो देखिए क्या बात बताई जा रही है। यहाँ की सकाफत है फुगड़ी के खेल को मजहबी तकद्दुस हासिल है। तो औरतें उसमें कुछ पढ़ा करती थी। नाग पंचमी के त्यौहार में औरतें फुगड़ी खेलती हैं। इस खेल में दो औरतें एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल घूमती हैं। घूमते वक्त जमीन पर पांव का जमाव और पुष्ट यानी पीठ की जानिब जिस्म का पूरा झुकाव होता है, इसलिए एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ा जाता है। पूरी कुव्वत से घूमने की वजह से सांस फूलने लगती है और हू हू की आवाज़ मुंह से निकलती है। फुगड़ी के खेल के इन नुकात को जहन में रखकर उर्दू में बाज फुगड़ी नामे लिखे गए हैं, यानी कि उसमें जो है इंसानों की फलाह, उनकी जो है हिदायत के लिए जो बहुत सारी बातें लिखी गई कि औरतें जो है ये खेल खेलते हुए भी जो है बहुत सारी बातें सीख जाए। पहले के ज़माने इस तरह से हुआ था, इल्म जो इस तरह से फैलाया जाता था। एक कदीम दक्षिणी शायर फरीद के फुगड़ी नामे में जिक्र दम की तालीम दी गई। चिश्ती सिलसिले के सूफियों में जिक्र दम की बड़ी अहमियत है। अभी जिक्र दम क्या है देखिए, वो लोग क्या करते हैं सूफी लोग, सांस लेते हो अल्लाह और खर्च करते हो हू अल्लाह हू, इस तरह से कहते हो लोग का विर्द। इसमें क्या है? विर्द यानी उसका बार बार किसी बात को कहना। बात सूफिया दोनों जगह अल्लाह अल्लाह के विर्द को रवा रखते हैं, यानी रवा रखना यानी जारी रखना। तो बाद से हू पर इख्तिवा करते हैं, बहुत से जो अल्लाह 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 करते हैं, बहुत से हू और कुछ करते हैं अल्लाह अल्लाह। ये सब जो पिछले दौर की बात बताई जा रही है कि किस तरह से जो ज़बानें जो है तरक्की पजीर हुई, उसके असरात को कबूल किया। फरीद ने अपने फुगड़ी नामे में इसी जिक्र का रियाज कराया है। रियाज कराया है यानी कि रियाज यानी मश्क। देखिए एक लफ्ज़ देखिए यहाँ पर रियाज, रियाज का मतलब होता है मश्क करना। चलिए अगला पैराग्राफ। फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में, देखिए बहुत बेहतरीन पैराग्राफ है, जरा इसको अजीज़ तलबा ज़रा गौर से सुनिए और स्क्रीन पर देखिए और बगौर इसको समाप्त करें और समझें कितनी बेहतरीन बात बताई गई है। इस पैराग्राफ को देखिए, दूसरे पैराग्राफ को। फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने से और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा रहता है, इसी तरह सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पांव डगमगा जाएं। इंसान जब सिराते मुस्तकीम पर चलता है, सीधे रास्ते पर, हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में इहदिनस, हम अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला, तो शैतानी वसवसे आते हैं और ऐसा ना हो कि हमारे पैर डगमगा जाए और हम उस तरह से गिर पड़े जिस तरह फुगड़ी खेलते हुए औरतें जो गिर जाती हैं और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोज़ख के अमीक गहरे में गिर जाएंगे। अमीक यानी बहुत गहरा। चलिए अगला पैराग्राफ। मराठी लोक अदब में जाते गीत यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत है। अब जो पहले औरतें जो है घरों में ही गेहूं को जो है पिसा करती थी और भी दूसरी चीज़ों को, दालों को, तो उस वक्त चक्की नामा लिखे गए जाते गीत। औरतें बिलउमूम यानी आम तौर पर सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थी। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए फिर से देखिए यहाँ पर जो ग्रामर, औरतें
صبح بالعموم ہے نا، صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھیں. دیکھیے یہاں پہ غور سے لفظ دیکھیے ذرا، تھیں ہے نا، عورتیں اناج پیسا کرتی تھیں. اگر وہاں ہوتا عورت ہوتا تو کیا تھا؟ عورت اناج پیسا کرتی تھی آتا. چکی پیستے وقت تھکان کو دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی تھی. یعنی گیت گاتے گاتے ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ پڑھتے رہے یا قرآن کی قرأت کرتے رہے تو کام جو ہے بہت جلدی جو ہے ہمارا ہو جاتا ہے. تو عورتیں بھی جو ہے کام کرتے ہوئے گیت گایا کرتی تھی. تو چکی پیستے وقت جو گیت گاتی تھی چکی نامہ کہتے تھے. یہ لوگ گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے. اردو میں تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم. دیکھیے یہاں پہ زیر اضافت ہے عورتوں کی تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم. زیر اضافت کا مطلب ہوتا ہے کاکی کے تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیہ کرام نے اسی قبیل یعنی اسی قسم کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں. ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز دیسودرا سے منسوب ہے. اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو، دیکھیے بہت بہترین جملہ ہے، اسے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے اور غور سے سمجھیے کیا کہا گیا ہے. اس پہلے پیراگراف کی دیکھیے آخری لائن دیکھیے. اس گیت میں کہا گیا ہے تن کی چکی کو، تن یعنی جسم کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے، یعنی تن کے اپنے جسم کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے، یعنی ایمان کے دستوں کے سہارے ایمان اپنے اندر رہے اتنا گھماؤ کہ سوتن تھک جائے. سوتن سے مراد کو یہاں پہ شیطان یعنی وہ بھاگ جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں. پہلے جو علم لوگوں کو علم دینے کے لیے جو اس طرح سے کتابیں لکھی گئی، ذات گیت، چکی نامے وغیرہ وغیرہ. میرا جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ تربیت نسواں، دیکھیں پھر آیا زیر اضافت، تربیت نسواں عورتوں کی تربیت کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت بھوپالی وغیرہ لکھے گئے، اردو میں لوری نامے. پالنے گیت جو ہے یہ لوری کو کہا جاتا ہے. اردو میں لوری نامے، مراٹھی میں سے کیا کہتا ہے؟ پالنے گیت. اور جو ہے بھوپالی سے مراد ہے بچوں کو صبح نیند سے جگانے کے لیے گایا جانے والا گیت، اسے بھوپالی کہتے ہیں مراٹھی میں. اردو میں کیا کہتے ہیں پالنے گیت کو؟ لوری نامے. اور جھلنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں. اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے، یعنی مراٹھی زبان سے جو ہے اردو میں شامل ہوئے. ان منظومات یعنی نظم میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے، یعنی ادب تو کم دکھائی دیتا ہے، لیکن عوامی ادب، عوام میں جو رائج تھا، عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے، یعنی تسلیم کیا گیا، مانا گیا. یہاں پر یہ سبق جو ہمارا ختم ہوتا ہے. تو اس سبق کے اندر ہم نے یہ جانا کہ مصنف نے جو کس طرح سے اردو اور مراٹھی کے ثقافتی رشتے کو بتایا ہے، کہ جو یہاں پر جو ہندوستان میں مختلف قومیں آباد ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، فارسی، جین، بدھزم کے ماننے والے اور بھی دوسری قومیں آباد ہیں. تو جب ایک زبان دوسری زبان سے ملتی ہے تو اس کے اثرات کو قبول کرتی ہے. اسی بات کو یہاں پر مصنف سید یحییٰ نشید نے جو بہت بہترین انداز سے بتائی ہے کہ جو ہے، اور جو کس طرح سے کتابیں لکھی گئی، کس طرح سے صوفیہ نے کام کیا، کس طرح سے سنتوں نے کام کیا، اور جو ہے زبانیں جو ہے ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتی گئی. بہت سارے الفاظ جو ہے مراٹھی کے اردو زبان میں شامل ہو گئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. نئے الفاظ کو ہم نے جانا، آپ روزمرہ میں ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جو ہے ہم نے اس کی پورے ایک تلفظ کو اور بچوں کو سمجھا، پروننسیشن کو، ہر لفظ کے پروننسیشن کو جانا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو اس کو سمجھ گئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے امتحان میں اس کے اوپر اس کا ایک پیسج آتا ہے، ایک اقتباس آتا ہے. اس اقتباس سے جو ہے 3 سوالات ہوتے ہیں. پہلا سوال ویب پر مشتمل ہوتا ہے یا جوڑیاں رہتا ہے. دوسرا سوال معروضی قسم کا ہوتا ہے، سوال کا جواب جو اسی پیسج میں سے لکھنا ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے ذاتی رائے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ پرسنل ریسپانس پر وہ اپنی رائے دینا ہوتی ہے. اس طرح سے ہم جوابات، جب اگر سبق کا خلاصہ ہمارے ذہن میں رہے گا تو ہم جوابات بہت آسانی سے تحریر کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ پورے اچھے مارکس ملیں گے. آپ جو ہے سبق اس ویڈیو کو اور دوبارہ سنیے، 6 بارہ سنیے، تو آپ کو جو ہے اس سبق جو ہے بہت آسانی سے آپ کے ذہن میں سے خلاصہ رہے گا. تو آپ امتحان میں بآسانی تحریر کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور اچھے نمبرات انشاءاللہ العزیز حاصل کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو اس ویڈیو کو
تمام طلبہ و طالبات اور اساتذہ کرام تک پہنچائیے تاکہ جو ہے علم میں اضافہ ہو. ہم جیسے کہ دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو ہم جو ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس سے دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. اور یہاں پر جو ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.